بھائی آج تو ہمارا ہاٹ ٹاپک جو وار چل رہی ہے امریکہ اسرائیل اور ایران وار، تو اس حوالے سے ابھی لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ یہی ہے، بلکہ میں تو اس سے شروع کروں گا خامنہ صاحب کی شہادت سے۔ دیکھیے، بات یہ جو آپ نے پہلا سوال پوچھا، تو اس کے پیچھے امریکہ از پیورلی دیئر ٹو ڈیفینس اسرائیل۔ ایران وہ واحد ملک ہے پورے مشرق وسطیٰ میں جو فلسطینیوں کے لیے کھڑا ہوا، اور صرف کھڑا نہیں ہوا، واحد ملک ہے جو اسرائیل کے خلاف کچھ کر بھی رہا ہے۔ ایران کو انہیں نے دیکھا کہ جب تک ایران کا وجود رہے، ڈسپائٹ سینکشنز، اس سے کہ سینکشن لگائے ہوئے بھی کتنا عرصہ ہو گیا، آپ دیکھیں 48 سال سے چل رہا ہے اور ایران جو ہے بدستور کھڑا ہوا ہے اور مدد بھی کر رہا ہے ان لوگ۔ ایران کی حکومت تبدیل کر دو، اس لیے وہ رجیم چینج چاہتے ہیں۔ انہیں نے ہر وہ جو سمبل آف اسلامک یونٹی بن سکتا ہے اس کے اوپر اٹیک کیا۔ پہلے عمران خان صاحب کو ہٹایا، بالکل وہ بھی مسلم امہ کی یونٹی ہے گراؤنڈ بنانا شروع کیا جی، اور ایران جو ہے وہ بھی مسلم یونٹی کی بات کرتا ہے، تو اس کو اٹیک بنا۔ جب امریکہ نے ایک دفعہ پہلے اٹیک کیا تھا، یاد ہے، جی آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم، بالکل یہ نام دیا تھا انہوں نے، بالکل اس ڈیزرٹ اسٹارم میں ایران کو خبر ہوئی اور آیت اللہ خمینی صاحب نے اپنا مسلح بچھایا اور دعا کی، اور ایسا طوفان آیا کہ ابابیل والی کہانی دوبارہ دیں کہ وہ جہاز آپس میں ٹکرا گئے۔ وہ اللہ کی مدد سمجھے، اللہ کی مدد۔ بالکل۔ تو کتنا آپ کو لگتا ہے ایسکیلیٹ ہوگا یہ وار، اور کتنی اسٹرینتھ ہے ایران کے اندر؟ ایک آپ اندازہ، یہ اسپیکولیشنز ہیں، آئیڈیاز ہیں، تو کیا ہو سکتا ہے، کتنا بیئر کر سکتا ہے ایران؟ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ لیٹس لک ایٹ اٹ۔ یہ تمام لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کر دیں گے، رجیم چینج ہو جائے گی۔ جی رجیم چینج ہو جائے گی تو پھر ایران چینج ہو جائے گا۔ ابھی بھی میرے خیال سے جیسے ان کا آئین نہیں اجازت دیتا، ورنہ آیت اللہ علی خامنہ نے تو کہا تھا کہ یہ اس زمانے میں لاجانی کو بنایا جائے، لیکن سپریم لیڈر بنایا نہیں جا سکتا، اس کہ وہ آیت اللہ نہیں تھے، رائٹ۔ اور ان کی سپریم کونسل نے یہ فیصلہ کیا کہ مصطفیٰ خامنہ صاحب کو بنایا جائے، جو کہ آیت اللہ بھی ہیں۔ السلام علیکم فردوس بھائی۔ وعلیکم السلام۔ فردوس بھائی آج تو ہمارا ہاٹ ٹاپک جو وار چل رہی ہے امریکہ اسرائیل اور ایران وار، تو اس حوالے سے ابھی لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ یہی ہے، بلکہ میں تو اس سے شروع کروں گا خامنہ صاحب کی شہادت سے۔ جو اصل پرپز ان کا، وہ تو یہی کہتے ہیں ریجیم چینج ہے اصل، کہ یہاں پہ جو سسٹم ہے اس کو چینج کرنا ہے۔ اصل میں آپ اس کا مقصد کیا سمجھتے ہیں؟ کیوں اتنا ڈیسپریٹ کیوں ہے امریکہ اور اسرائیل ریجیم چینج کے حوالے سے ایران میں؟ اور خامنہ صاحب کی شہادت کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں، حالانکہ 5واں چھٹا دن ہے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے اسرائیل اور امریکہ، اب اگر آپ ان نیئر فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، ریجیم چینج ہوگا ایران میں؟ آگے کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، بات یہ جو آپ نے پہلا سوال پوچھا، تو اس کے پیچھے امریکہ از پیورلی دیئر ٹو ڈیفینس اسرائیل، ٹھیک ہے۔ ایران وہ واحد ملک ہے پورے مشرق وسطیٰ میں جو فلسطینیوں کے لیے کھڑا ہوا، اور صرف کھڑا نہیں ہوا، واحد ملک ہے جو اسرائیل کے خلاف کچھ کر بھی رہا ہے، چاہے وہ حزب اللہ کے تحت کرے، حماس کے ذریعے کرے، یا خود کرے۔ اچھا، ایران نے عراق میں جب مسئلہ ہوا تو وہاں بھی ایران فارورڈ رہا، ابھی بھی ہے وہاں کے مسائل سے۔ پھر یمن میں ایران کی انوالومنٹ ہے۔ تو ایک طریقے سے ایران کو انہیں نے دیکھا کہ جب تک ایران کا وجود رہے، ڈسپائٹ سینکشنز، اس سے کہ سینکشن لگائے ہوئے بھی کتنا عرصہ ہو گیا، آپ دیکھیں 48 سال سے چل رہا ہے اور ایران جو ہے بدستور کھڑا ہوا ہے اور مدد بھی کر رہا ہے ان لوگ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس نیکسس کو توڑنا ہے کہ ایران کے، تو وہ کیسے ممکن ہے کہ ایران کی حکومت تبدیل کر دو، اس لیے وہ رجیم چینج چاہتے ہیں۔ اچھا، پھر انہیں نے ہر وہ جو سمبل آف اسلامک یونٹی بن سکتا ہے اس کے اوپر اٹیک کیا۔ پہلے عمران خان صاحب کو ہٹایا،
بالکل وہ بھی مسلم امہ کی یونٹی ہے گراؤنڈ بنانا شروع کیا. جی, اور ایران جو ہے وہ بھی مسلم یونٹی کی بات کرتا ہے, جی تو اس کو اٹیک سیم بتا. نیریٹو ہے بالکل. اچھا انٹرنلی آپ ان کی ویکنیس جو آپ نے دیکھی ہے ابھی, جو ایک سیکیورٹی فیلئر بھی سامنے آیا اور انٹیلیجنس فیلئر بھی سامنے آیا خامنئی صاحب کی شہادت کے حوالے سے, کتنی مطلب ہے سپریم لیڈر مگر ایران ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکا, یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اتنی مطلب اتنا مضبوط سسٹم, اتنا آرگنائز سسٹم, اور اس کے باوجود اپنے سپریم لیڈر کو نہیں بچا سکے. نہیں یہ ہے, بہت بڑا سوال نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, بات امریکہ کا یا اسرائیل کا جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے, اور خاص طور پر اسپائی ویئر اور آئی ٹی کے اندر, میرے خیال سے وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ان سے کوئی بہتر سسٹم بنا نہیں سکتا. آپ دیکھیں حزب اللہ کی پوری وہ پیجر کے ذریعے انہوں نے پوری فوج کی کمانڈ ہٹا دی, جی نیوٹرل کر دیا ان کو. نیوٹرلائز کر دیا, نیوٹرل نہیں کیا, نیوٹرلائز کر دیا, نیوٹرلائز کر دیا. آپ سوچیں کسی بھی فوج کے اگر 250-300 ٹاپ کمانڈرز کو ہٹا دیں گے تو اس کا کیا حال ہوگا. ابھی بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کتنے سالوں سے ٹریک کر رہے تھے ٹریفک سگنلز کے ذریعے, کہ ٹریفک سگنلز کے ذریعے انہوں نے فیسز پہچان لیے ان کے گارڈز کے جو موو کرتے ہیں ان کے ساتھ, ان کی گاڑیاں, تو دے نیو ایگزیکٹلی ویئر ہی واز جب انہوں نے کیا. مطلب انفارمیشن اندر سے لیک نہیں ہو رہی تھی. وہ دیکھیں وہ بھی بہت ساری ہیں, لیکن ابھی جو لیٹسٹ آیا ہے جو کہہ رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ ٹریفک سگنلز کے ذریعے ان میں انہوں نے اسپائی ویئر لگائی تھی, کیمراز لگے ہوئے تھے جو انہیں ٹرانسفر کر رہے تھے, جنہیں انہوں نے ان کے موٹر کیڈ, ان کے ایسکورٹس, ان سب کی تصویریں ان کے پاس تھیں, اور وہ جیسے ہی میچ کی تو دے نیو کہ خامنئی صاحب جو ہے موومنٹ میں, سو دے نیو ویری واز ارسپیکٹ. دیکھیے جو کہا جاتا ہے بہت ساری یہ بھی ہے کہ خامنئی صاحب کو بتایا گیا, انہوں نے کہا میں نہیں جا رہا. انہوں نے ریفیوز کیا کہ یا تو پوری قوم کو بنکر میں لے کے آ جاؤ, ہاں ورنہ میں نہیں. ہاں بالکل یہ بات بھی ہے, یہ تو وہ بہادری بھی ہے. آپ اس سے کیا شوق بھی تھا. دیکھیے ہم نے جب میں ایران جاتا ہوں تو میں نے ایک دفعہ سنا کہ جب امریکہ نے ایک دفعہ پہلے اٹیک کیا تھا, یاد ہے, جی آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم, بالکل یہ نام دیا تھا انہوں نے. اس ڈیزرٹ اسٹارم میں ایران کو خبر ہوئی اور آیت اللہ خمینی صاحب نے اپنا مسلح بچھایا اور دعا کی, اور ایسا طوفان آیا کہ ابابیل والی کہانی دوبارہ جائے کہ وہ جہاز آپس میں ٹکرا گئے. وہ اللہ کی مدد سمجھے, اللہ کی مدد. تو وہ ہم اپنے دین کے لحاظ سے اگر اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے تو اللہ کی مدد آج بھی آئے گی. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ویسا ایمان ہونا چاہیے, بس ایمان ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے. بالکل صرف یقین ہو تو اللہ کی مدد ویسی آئے گی جیسے صحابہ اکرام کے ساتھ تھی. نہیں ابھی یہ تو ماڈرن ہسٹری میں میں نے اپنی زندگی میں, ورنہ کیسے ممکن ہے امریکہ جیسی ایڈوانس دے couldn't predict a sandstorm coming. انہوں نے تو کتنے عرصے سیٹلائٹ پکچرز وہ اٹ واز این آل آف اے سڈن تھنگ, اور انہیں وڈرا کرنا پیا اپنے ہدف کو حاصل کیے بغیر. بالکل. اچھا کتنا آپ کو لگتا ہے ایسکیلیٹ ہوگا یہ وار, اور کتنی اسٹرینتھ ہے ایران کے اندر؟ ایک آپ اندازہ, یہ اسپیکولیشنز ہیں, آئیڈیاز ہیں, تو کیا ہو سکتا ہے, کتنا بیئر کر سکتا ہے ایران؟ یہ کیا کر سکتے ہیں, لیٹس لک ایٹ اٹ. یہ تمام لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کر دیں گے, رجیم چینج ہو جائے گی. رجیم چینج ہو جائے گی تو پھر ایران چینج ہو جائے گا. وہی پہلوی والا نہیں آئے گا, چینج ہوگا. اس سے کہ اب انہوں نے پکا کر دیا پوری ایرانی قوم کو, اس سے کہ ہمدردیاں کس کے ساتھ یونائٹڈ کر دیا ہے. بالکل. اچھا چلا بھی جائے گا تو ایران میں کیا ہوگا, انسٹیبلٹی آئے گی. ایران ول بی ڈیوائڈیڈ انٹو 2 parts, لبرل اینڈ کنزرویٹو. ایک بالکل اسلامسٹ ہو جائیں گے, ایک ویسٹرنائز ہو جائیں گے. ایران کو ڈیوائڈ ہوگا, موسٹ پرابلی خانہ جنگی ہوگی, سول وار ہوگا, اور پھر عراق میں ہوا, لیبنان میں ہوا, سوڈان میں ہوا, صومالیہ میں ہوا, سیم فارمولا.
ऐसा होता लग रहा है आपको? यही करेंगे ये। अच्छा, अभी इन्होंने रिसेंट अभी आज ही की बात है, उन्होंने थ्रेट किया है अमेरिकन ऑफिशियल्स ने कि जो नए सुप्रीम लीडर आएंगे वो भी हमारा टारगेट होंगे। जैसे अभी अभी लेटेस्ट बिल्कुल ये न्यूज़ है कि उनको भी हम ऐसे एलिमिनेट करेंगे जैसे हमने मैं तो कह रहा हूँ करेंगे। कोशिश उनकी यही होगी कि ईरान की लीडरशिप को बिरफ्ट ऑफ लीडर्स कर दें, तो कोई ऐसी शख्सियत नहीं रहे जो ईरान के मौलवियों को जोड़ के रख सके। लीड करने वाले तो आ जाएंगे, लेकिन जोड़ के जिसके पीछे कौम खड़ी होने को तैयार हो जाए। हाँ, एक स्पिरिचुअल पावर होती है, एक तरह की जो अभी भी मेरे ख्याल से जैसे उनका आइन नहीं इजाजत देता, वरना आयतुल्लाह अली खamenei ने तो कहा था कि ये इस जमाने में लाजानी को बनाया जाए, लेकिन सुप्रीम लीडर बनाया नहीं जा सकता इसके वो आयतुल्लाह नहीं थे। राइट। और उनकी सुप्रीम काउंसिल ने ये फैसला किया कि मुस्तफ़ा खamenei साहब को बनाया जाए, जो कि आयतुल्लाह भी हैं। जी जी, अभी मुस्तफा खamenei साहब के नाम आ रहे हैं ना, जी। उनके जो सन हैं, उनके जो बेटे हैं, कि शायद उनको नॉमिनेट कर लिया। नहीं हो गया, अपॉइंट हो गया, अपॉइंटमेंट हो गई, उनकी फाइनल हो चुका है। जी। राइट।